نشانیاں، ان میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ سمپل ایک پھول کا ڈیزائن ہے یا کچھ لکھا ہوا ہے؟ آئیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاکہ تمام لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ناظرین غور کیجئے، یہ جو پہلی والی سائیڈ ہے، یہ جو بیسیکلی دائیں والی سائیڈ ہے، یہ باب بقی کی طرف آتی ہے، اور جو بائیں والی سائیڈ ہے یہ ریاض الجنہ کی طرف آتی ہے، جہاں سے آپ چلتے ہوئے آتے ہیں۔ تو میں دائیں سے بائیں شروع کروں گا۔ یہ جو پہلی آیت لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد، یعنی یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے بیسیکلی ناظرین یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے درمیان والی دیکھ لیجئے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، اور جو لیفٹ والی تیسری ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ انہی 3 آیات کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ یہاں پر جو ہے وہ ان کی فریمز لگائی گئی۔ آئیں میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی یہ والی آیت۔ ناظرین پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سورہ الاحزاب کی آیت ہے، یہ خاتم النبیین والی آیت ہے، کہ جب آپ یہاں تشریف لائیں تو آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے روضہ مبارک پر آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ سنیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کا یعنی سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، یعنی اینڈ ہے ان کے اوپر آ کے سلسلہ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جی ناظرین پہلے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کے آئیے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اب جو درمیان والی آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے آپ کو کیا بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے اہل ایمان، یعنی اے ایمان والو، مومن لوگوں، مسلمانوں، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بڑی زبردست قسم کی میرے رب نے وارننگ دی ہے ان لوگوں کو جو نمبر 1 مسجد نبی میں آ کر، مسجد نبی کا مکمل احاطہ، صرف روضہ شریف کی بات نہیں ہو رہی، مسجد نبی کے، بلکہ مدینہ منورہ کے، بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر جہاں پر مساجد ہیں اللہ رب العزت کی، اگر آپ ممبر پر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھ کے بات کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور باقی تمام صحابہ بھی جو ہے وہ اتنی کم آواز سے بات کرنے لگ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا، ذرا بتاؤ تم نے کیا بولا۔ اتنی آہستہ آواز میں بولنے لگ پڑے تھے، ان کو معلوم تھا اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ آ جائیے جی تیسری آیت، اب ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اس آیت پہ عمل کر لیا، اور اب دبی آواز سے بولتے ہیں، پیار سے بولتے ہیں، دھیمے سے بولتے ہیں، اس خوف سے کہ ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ جب اگر اونچی آواز سے بولنے پہ آپ کے اعمال سارے غارت ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو نیچی آواز بولنے کا بینیفٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بینیفٹ سنیے، جو لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقویٰ کے لیے آزما لیے، کیونکہ وہ نیچی آواز سے بولنے لگ پڑے تو اللہ رب العزت کے معیار پہ اتر گئے۔ اور آگے کیا اللہ نے فرمایا؟ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔